قیامت یعنی اینڈ ٹائمز کی وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، موت کی کثرت، پوری ہو جانے والی بڑی نشانیاں اور آگے بہت جلد پوری ہونے والی نشانیاں اور پیشن گوئیاں، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو القیامہ اینڈ ٹائمز کے پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے دن بدن خراب ہوتے حالات، آخری جنگ، دجال کا نکلنا، یجوج مجوج کا اخراج، حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا اور سور کا پھونکا جانا، ان سب کے بارے میں تو اگلی ایک ساتھ میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن آج کا ٹاپک عربوں کی تباہی اور سپر پاور کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بادشاہت سے نوازا۔ وہ ایسے ثابت قدم اور سچے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اپنی خلافت دنیا کے 3/4 حصے تک پھیلا دی۔ انصاف کا دور تھا، ہر طرف خوشیاں اور سکون تھا، لیکن مسلمانوں کی اس یکجہتی سے کچھ طاقتیں بالکل خوش نہ تھیں۔ وہ ہر وقت اس اتحاد کو توڑنے کے لیے سرگرم رہتیں اور آخر میں وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کا قیام ایک بہت لمبی جدوجہد، اللہ پر کامل ایمان اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر قائم کی گئی تھی۔ موجودہ ٹرکی کا کیپٹل استنبول، جسے قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت یہیں سے کی جاتی تھی۔ خلافت کے قیام کے وقت جس قدر یہ مضبوط اور طاقتور تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہو رہی تھی۔ خدا کی طرف سے ملنے والی اس بادشاہت کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنا حق سمجھ لیا اور اپنے اس بادشاہت پر غرور کرنے لگے۔ خلافت عثمانیہ کی سب سے بڑی بادشاہت حرمین شریفین کی دیکھ بھال کرنا تھی، یعنی حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ ترکوں کے پاس تھا۔ مسلمانوں کی اس بادشاہت کی اصل وجہ ان کا آپس کا اتحاد تھا، جو دنیا میں موجود دوسری طاقتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، خاص طور پر انگریز سامراج کے لیے۔ ایک سازش شروع کی گئی جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کی اس خلافت اور اس سے بھی پہلے ان کے اس اتحاد کو ختم کیا جائے۔ انگریز کا بہت پرانا اور انتہائی گھٹیا رول ہے جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے، یعنی جہاں حکومت کرنی ہو وہاں تفرقہ پھیلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مسلمانوں، خاص طور پر عربوں کے درمیان الگ ریاست کی اہمیت اور حکمرانی کی خواہش کو اجاگر کیا گیا۔ خلیفہ وقت کا حکم ماننا غلامی قرار دیا گیا، اور جو خلیفہ کے ناقدین تھے انہیں ہر جگہ پھیلا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ایک جسم ایک جان کا کنسپٹ نکال کر انہیں رنگ، نسل، زبان، ریاست کے نام پر بانٹ دیں۔ بادشاہت کی لالچ اور آپسی بغض و عناد جیت گیا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اسے یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ باہر کی طاقتیں اب جیت چکی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی اس بات پر راضی نہیں تھیں۔ کئی سالوں کی محنت سے مسلمانوں کی ذہن سازی کی جاتی رہی کہ تم رنگ، نسل، زبان اور قومیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہو۔ اس ذہن سازی کا صرف ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی متحد نہ ہو جائیں۔ پھر جب اس بات سے بھی دل نہ بھرا تو مسلمانوں کو فرقوں میں مزید تقسیم کر کے انہیں مزید ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ 57 مسلم ممالک اور 1.25 ارب آبادی ہونے کے بعد بھی ہم ذہنی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور مزید شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب ایک حصے پر چوٹ آتی ہے تو سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن آج جب فلسطین میں مسلمان بچوں اور عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے تو صاحب اقتدار بادشاہ سہمے بیٹھے ہیں کہ کہیں ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار عرب ممالک ہیں، جو آج اس قسم کی عیاشیوں میں پڑ چکے ہیں کہ وہ صرف تلوار سے ڈانس ہی کرنا جانتے ہیں، جبکہ یہی تلوار 3 براعظموں پر حکومت کر چکی تھی۔
کیونکہ تب یہ اللہ کی راہ اور انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھائی جاتی تھی، نہ کہ ڈانس کرنے کے لیے۔ قرب قیامت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کی تباہی، یعنی قرب قیامت میں جو قوم سب سے پہلے ہلاک ہوگی وہ عرب ہوں گے، کیونکہ یہ وہی عرب ہیں جن میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی یعنی آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے ان پر ذمہ داری بھی سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ وہ عرب ہی تھے جنہیں خلافت سے نوازا گیا اور وہ بادشاہ بن بیٹھے۔ انہیں اللہ کی راہ میں جہاد بتایا گیا، لیکن وہ مادہ پرستی کی وجہ سے ظالم بن بیٹھے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے انہی مسلمان عرب حکمرانوں پر امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو جیسے شیطانی عذابوں کو مسلط کر دیا، جس کے نتیجے میں آج ہر عرب ملک، شام، ایران، عراق، لیبیا، مصر، یمن، لبنان، فلسطین، سعودی عرب، حتیٰ کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اب طاقتور نہیں رہے، بلکہ اب وہ متحد نہیں ہیں۔ ہزاروں خداؤں والے ایک جگہ متحد کھڑے ہیں اور ایک خدا والے آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ کفر اور بغض کی بنیادوں سے نکلی یہ الگ الگ مسلمانوں کی بادشاہتیں اب اپنی آخری سانسوں میں اٹکی پڑی ہیں۔ نام نہاد مسلم یونٹی کی یہ عمارت اب گرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ دنیا پر راج کرنے والی اکلوتی سپر پاور یعنی امریکہ بھی اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی بادشاہت کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ چائنا اور رشیا جیسی طاقتیں پروان چڑھ رہی ہیں جو کہ امریکہ کی بادشاہت کے خاتمے کا پروانہ ہیں۔ قرب قیامت کی آخری بڑی جنگ، جسے آرمگیڈن یا ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے دو بڑے گروہوں کے درمیان ہوگی، جس میں ایک گروہ کی کمان امریکہ اور دوسرے گروہ میں چائنا اور رشیا ایک ساتھ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور یہ وہی گروہ ہوگا جس میں تمام مسلمان ایک طرف ہوں گے۔ اسی جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ خون ریز جنگیں ہوں گی، ان میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہیں تو صرف ایک ہی بچے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔